بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. محترم حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ اس انداز میں پیدا کیا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے. اگر کسی انسان کو کسی جگہ پہ تنہا چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی زندگی بالکل اکیلے پن میں گزارنا چاہے تو گزار نہیں سکتا. یہ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے تھے. آپ جنت کے نعمتوں کا تصور کیجئے. قرآن اور حدیث کے اندر متقیوں کے لیے جنت میں جو چیزیں تیار کی گئی ہیں ان کا آپ تصور کیجئے کتنی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا تصور ہم زندگی کے اندر اپنی اس دنیا کی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک شاندار محل جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں، جس کی زمینوں میں جواہرات بکھرے ہوئے ہوں، جس کے ہوا کی خوشبو خشکی کی خوشبو سے زیادہ خوبصورت ہو، ایسی جگہ پہ رکھا گیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس وقت بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے. اکیلا پن تھا. آدم علیہ السلام کی طرح کوئی دوسرا انسان وہاں پہ موجود نہیں تھا. فرشتے تھے اور بھی دوسرے مخلوقات رہی ہوں گی، لیکن آدم علیہ السلام جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا. ایک وحشت سی محسوس ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی بسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب وہ سو کر بیدار ہوئے اور دیکھا کہ بازو میں ایک اس جیسا ہی انسان موجود ہے
انہیں وہاں سے انسیت ہوئی. یہی انسان کی فطرت ہے، اور یہی فطرت ہماری بھی ہے کہ اگر ہم کتنے ہی طاقتور ذہنی طور پہ کیوں نہ ہوں، بدن کے اعتبار سے کتنے ہی قوی کیوں نہ ہوں، اگر ہم انہیں کسی جگہ پہ اکیلا چھوڑ دیا جائے تو ہم مکمل طور سے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے سخت سزا جو انسان کو دی جاتی ہے جیلوں کے اندر، جو سب سے سخت سزا ہے، اسے مارا جائے، پیٹا جائے، کتنا بھی کچھ کیا جائے، یہ سزا اس کے لیے ہلکی ہوتی ہے. اس کے لیے وہ سزا جیلوں کے اندر سب سے زیادہ سخت ہے جس میں اسے اکیلا کر دیا جائے. اکیلی زندگی آپ کو گزارنا ہے، آپ کسی انسان کو دیکھ نہیں سکتے، کسی انسان سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا گیا. یہ زندگی انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت زندگی اور سب سے بڑی سزا ہے. ہماری فطرت کے اندر ایک ساتھ مل جل کر رہنا ہے، اور مل جل کر رہنے کا جو تقاضا ہے، جو آداب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا. سب سے پہلے جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو ہمارے مکان کے ساتھ ایک دوسرا مکان ہوتا ہے. ہمارے محلے کے اندر ہمارے علاوہ بہت سارے دوسرے افراد کے مکانات ہوتے ہیں جو ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں. اسلامی زندگی شہر کے اندر، گاؤں کے اندر کس طریقے سے ہم گزارے، مختلف اس کے ناحیے ہیں، مختلف زاویے ہیں. آج اس خطبے کے اندر صرف ہم ایک زاویہ لیں گے، باقی زاویے پہ اگر بات کریں گے تو بہت بات طویل ہو جائے گی. اس خطبے کے اندر آپ جس گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو رہتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، آپ کی زندگی اور اس کی زندگی کس انداز میں گزرنی چاہیے، آپ کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ تعلق اسلام کے اندر بالکل واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. دو قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور ٹوٹل 3 قسم کے پڑوسی ہمارے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان کے ماحول میں ہمارے جو پڑوسی ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے، وہ 3 قسم کے ہوں گے. پہلا وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کی اس سے کوئی قرابت نہیں ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے. یہ صرف آپ کا پڑوسی ہے. اس کا صرف اسلام کے اندر ایک حق ہے، اور وہ حق پڑوسی ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا مسلمان بھائی ہے، لیکن آپ کا اس سے کوئی رشتہ، کوئی قرابت، کوئی تعلق خاندانی طور پہ نہیں ہے. تو یہ آپ کا وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حق، ایک اس کے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بھائی کا حق، اور دوسرا آپ کا پڑوسی ہونے کا حق. اس کے لیے آپ کے تئیں 2 حق ہوتے ہیں. تیسرا آپ کا وہ پڑوسی جو خاندانی طور پہ یا رشتے کے طور پہ آپ سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ کا قریبی ہے، قرابت دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ دور کا خاندان ہو یا قریب کا، چاہے آپ کے خاندان سے ہو یا آپ کے رشتے یعنی بیوی کے تعلق سے ہو یا آپ کے ننیھال سے ہو. اس کے 3 حقوق اسلام کے اندر ہیں. پہلا حق اس کے مسلمان ہونے کا، دوسرا آپ کے رشتہ دار ہونے کا، اور تیسرا آپ کے پڑوسی ہونے کا. یہ 3 حقوق ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں کہیں پہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کا ایک پڑوسی رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، آپ کا دوسرا پڑوسی مسلمان ہے، اور
کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا تیسرا پڑوسی سامنے والا غیر مسلم ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ کوئی ایک چیز ہے جو کسی کو ہدیہ کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ جس کے 3 حقوق ہیں وہ ادا۔ آپ کے پاس 2 ہے تو پھر دوسرا، آپ کے پاس 3 ہے تو تینوں شامل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے والجاری الجنوب والجار ذی القربى والجاری الجنوب، وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی ہے اور وہ پڑوسی جو آپ کے بالکل بازو میں رہتا ہے۔ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم غیر مسلم کے ساتھ الگ برتاؤ کریں اور مسلمان کے ساتھ الگ برتاؤ کریں۔ وہ چیزیں جس میں آپ اس کو بھی شریک کر سکتے ہیں، مسلمان کو بھی شریک کر سکتے ہیں، یا آپ کا مسلمان رشتہ دار دور کا ہے اور یہ شخص بالکل قریب ہے تو یہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ کے کھانے کے اندر، آپ کے حسن سلوک کا، آپ اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے تعلق سے نصیحت کرتے رہے۔ اتنی نصیحتیں کی گئی، اتنی نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، اتنی بار حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑوسی کا خیال کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی تھی اس وحی کو بیان کرتے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گمان ہونے لگا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ دیا جائے، یعنی اتنا عظیم اس کا حق ہے، اس کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کرنے ہیں، اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنا لگا کہ کسی دن وحی آئے گی اور وحی میں یہ بیان کیا جائے گا کہ پڑوسی کو اپنے میراث کا حق بھی دو، اپنے میراث سے حصہ بھی دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اہدیت منھا لجارنا الیہودی، پڑوس میں کون رہتا تھا؟ یہودی رہتا تھا۔ آج ہم جذبات میں اسلامی تعلیمات کو اکثر فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ کو ظلم کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، مسلمانوں پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ بدلے کے اندر اسلامی تعلیمات کو، اسلامی ہدایات کو بھول نہیں جائیں گے۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں میں جذبات میں جو پھیلایا جاتا ہے وہی کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جذبات میں آپ کا بائیکاٹ کرنا کیا اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ آپ اپنے جذبات سے نہیں چل سکتے ہیں۔ آپ کو چلنا ہے تو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے آپ مسلمان ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کے ایمان، آپ کے اسلام کا حصہ ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسلام کے اندر تو غیر مسلموں پہ ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایک مسلمان بھائی پہ اگر ہوتا ہے تو برا لگنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے ہماری استطاعت میں جو مدد کرنا ہے وہ مدد کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم جذبات میں آ کر اسلامی تعلیمات کو بھلا دیں گے، یا ہم کسی کے تعلق سے بدلہ لینے کی جو طریقے سوچیں گے اس میں اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ 10 سال تک، آپ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہی رہائش پذیر تھے۔ آپ کی زندگی میں یہود آپ کے آس پاس تھے، یہود جن کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جن کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پائیں گے کہ مسلمانوں سے، مومنوں سے جو سب سے سخت دشمنی رکھتا ہے اس پہ نمبر 1 پہ یہود اور مشرکین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کھل کر یہودیوں کی دشمنی کو بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے ان کے ساتھ صلح کی، معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ یہ پہلا معاہدہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ پہلا معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا۔ بیچ میں غزوہ احزاب ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی درع ایک یہودی کے پاس رہنے کے طور پہ تھی، آپ نے اس سے گلہ خریدا تھا۔ ابتدا اور انتہا دونوں دیکھ لیجیے۔ ان سارے دونوں معاملات کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی تھی۔ خیبر کے اندر بھی یہودی ہی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، یہودیہ نے آپ کو زہریلا کھانا کھلایا، مدینے کے اندر آپ کے اوپر سے پتھر گرانے کی سازش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ وہاں سے نکل گئے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا؟ آخری زندگی میں، بالکل آخری وقت میں آپ کی دل رکھی گئی تھی اور آپ نے گلہ خریدا تھا، بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی جیسا بھی ہو، جس دین سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس کا حق یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ هل اهدیتم منها لجارنا اليہودی، کیا اس بکری کو جو ذبح کیا گیا ہے اس میں سے تم نے ہمارے پڑوسی کو ہدیے کے طور پہ دیا؟ یہودی پڑوسی کو ہدیے کے طور پہ گوشت بھیجا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ما زاد جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیبقى، کہ میں نے حضرت جبریل السلام کو برابر پڑوسی کے تعلق سے نصیحت کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے نصیحت کرتے تھے حضرت جبریل السلام، یہاں تک کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ وراثت میں بھی حصہ نہیں۔ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حق دیتے ہیں۔ اسلام یہی ہے، اسلام سختی نہیں ہے، اسلام کسی کو نیچا گرانے کا نہیں ہے، اسلام کسی کو دین کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص سے اللہ اور آخرت کے دن پہ، اللہ پر ایمان سب سے پہلا ہے، ہماری آخرت سب سے آخری ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں پہ آپ کا مکمل ایمان ہے، جس شخص کا ایمان ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر کی باتوں کو جان کر باہر اچھالیں۔ آج کیا ہوتا ہی ہوتا ہے، پڑوسیوں کی سب سے زیادہ خبر اس کے پڑوسی کی ہوتی ہے اور ان کے راز کو سب سے زیادہ پڑوسی باہر کرتا ہے۔ یہ اس کی عزت نہیں ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہے، اس کی عزت کو سرے بازار میں نیلام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت کریں۔ کیسی عزت ہوتی ہے؟ جیسے آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بہت خاص مہمان آتا ہے تو آپ کیسے اہتمام کے ساتھ اس کو بیٹھاتے ہیں، عزت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ پڑوسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر فلیحسن الی جارہ،
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے. یہی آیت کریمہ کے اندر بھی حکم دیا گیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرے، قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ، اور پاسوں کے پڑوسی کے ساتھ. یہ حقیقت میں ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. تم میں سے کون مجھ سے یہ کلمات لے گا اور اس پہ عمل کرے گا، یا کسی دوسرے کو سکھائے گا جو اس پہ عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کلمات لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے بعد 5 کی گنتی کی، 5 چیزوں کو گنایا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تم مومن ہو جاؤ گے. مومن بننا ہے، مسلمان نہیں، مسلمان کا ذکر کیا گیا اس کے اندر کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. اسلام یعنی مسلمان ہونا کم ہے، مومن ہونا اس سے اوپر کا درجہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی آپ کے اندر ایمان مکمل ہے، آپ کے اندر اسلام مکمل ہے. اسلام کیسے مکمل ہوگا؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. یہ بھی احسان ہے کہ کسی کی تکلیف کو آپ برداشت کریں اور اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، تو یہ بھی اچھا سلوک کرنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے ہیں، آپ کے گردن میں چادر ہے، ایک شخص سے پیچھے سے آتا ہے اور چادر کو کھینچتا ہے، زور سے کھینچ دیتا ہے. چادر بھی نرم نہیں ہے، کھردری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، آپ کی گردن سرخ ہو جاتی ہے، اس زور سے کھینچی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر مسکرا کر دیکھتے ہیں. ظلم کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، جس نے اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر اپنی جانب متوجہ کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھتے ہیں. آپ پوری سیرت اٹھا دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ معاملہ رہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کر ان کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا. مسلمان کو غیر مسلم رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کے ساتھ بہترین انداز میں مسکراتے ہوئے اس کا جواب دیا. وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ مسکرا کے بولیے میں کیا بات ہوئی، کیا ہوا، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کا حق ہے، بتائیے آپ ان کو. اور اس طریقے سے آپ بات کیجیے، دیکھیے اس کو خود اس کا لہجہ بھی نرم ہو جائے گا، اس کا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور وہ اپنے کی پہ شکتا رہے گا. یہ پڑوسی ہے، پڑوسی کی یہ حقوق ہے ہمارے اوپر. شہری زندگی میں سب سے جو بہترین چیز ہے اور سب سے قوی جو چیز ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا. آج ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی میں جس انداز میں ہم جیتے ہیں، باقی سارے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات سب سے خراب ہوتے ہیں. اور یقین جانیے، اگر آپ کا سارے لوگوں کے ساتھ تعلق سب سے اچھا رہا، پڑوسی کے ساتھ آپ کا تعلق خراب رہا، تو آپ کے ایمان باللہ میں، ایمان بالیوم الآخر کے اندر کمی. یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اسی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ پہ، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ عزت کا معاملہ کرے.
اگر پڑوسی کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اخلاق کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دوسرے کے ساتھ معاملہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کی کتنی ہی لوگ تعریف کیوں نہ کر رہے ہو، اللہ کے ہاں آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے آخرت کا جو حساب ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو آپ کے ایمان باللہ کے اندر تکمیل ہو رہی ہے، ایمان باللہ آپ کا مکمل ہے، ایمان بالیوم الآخر میں بھی آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ باقی دوسری چیزوں کو اگر آپ مکمل کریں گے تو دونوں حصے مکمل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں جو چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر جو اول و آخر ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اگر ہمیں نیچے بھی جھکنا پڑے اللہ کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تو ہمیں جھکنا چاہیے۔ ہماری جو اکڑ ہے، ہمارا جو تکبر ہے، اور ہمارا یہ سوچنا ہے کہ ہم کیوں نیچے اترے، ہم کیوں معافی مانگے، ہم کیوں قدم بڑھائیں، یقیناً یہ شیطان اور ابلیس کی طرف سے سب سے پہلا تکبر، میں کیوں سجدہ کروں، یہ صرف ابلیس کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کیوں نیچا بنوں، آدم کے السلام کے سامنے میں کیوں جھکوں، یہ کس کا تھا؟ ابلیس کا تھا۔ آج بھی اگر ہم یہی سوچتے ہیں کہ میں پڑوسی کے سامنے کیوں جھکوں، میری عزت چلی جائے گی، عزت نہیں جائے گی، عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ جھکیں گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے۔ تواضع کا مطلب یہ کہ اونچی شان میں بھی نیچے ہو جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو کم بنا کر پیش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ اگر آپ تواضع اختیار کریں گے، آپ جائیں گے اپنے پڑوسی کے سامنے، آپ ان کے سامنے جا کر بات رکھیں گے، آپ ان سے معذرت کریں گے، آپ ان سے معافی مانگیں گے، غلطی انہیں کی ہے چھوڑ دیجیے، لیکن آپ اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہے، ایمان باللہ کو، ایمان بالیوم الآخر کو، تو آپ کو جھکنا ہی ہے۔ آپ کو اللہ کی تعلیم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، یہ پڑوسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پڑوسی کے سامنے جھک رہا ہوں، نہیں، میں اللہ کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہوں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو میں بجا لا رہا ہوں۔ یہ اگر سوچ کر آپ جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کریں گے تو یقین مانیے دل کی بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو شرح صدر ہوگا، آپ کے دل کے اندر جو خوشی ہوگی، وہ خوشی آپ اسی وقت محسوس کریں گے جب آپ کے تعلقات اچھے ہوں۔ ایسی خوشی کی آپ تصور نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے کسی سے، اور بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوگے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کو جو کھولتا ہے، آپ کے دل کو جو مسرت عطا کرتا ہے، اس کا احساس صرف اسی انسان کو ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو صحیح کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مقدم کریں، اپنے نفس سے اور نفس کی خواہشات کو پیچھے ڈالیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ اس طریقے سے ہمارا ماحول بہتر ہوگا، ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہماری جو ذہنی پریشانیاں ہیں پڑوسیوں کو لے کر، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ جو دل کی پریشانیاں ہیں، دل کے اندر مسئلے جو آتے ہیں، خیالات آتے ہیں کہ پڑوسی ہمارے ساتھ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ذہن سے چلی جائیں گی، آپ کی آدھی بیماریاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو ہم صحیح کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ہم خود قدم آگے بڑھائیں، اور قدم آگے بڑھا کر ہم خود اس پہ عمل کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے ایمان کو صحیح کریں، اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی عزت کریں، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف کرے، اور ہمیں سے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو دور کرے، جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبروں کو منور کرے، انہیں قبر اور جہنم کے عذاب سے بچائے،
اور انہیں جنت میں داخل کرے. آمین. بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم